السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ شیخ سعدی رحمۃ اللہ علیہ کی ایک نئی حکایت کے ساتھ حاضر ہوا ہوں۔ باب اول، حکایت نمبر 4۔ یہ حکایت اگرچہ لمبی ہے لیکن کوشش کریں گے کہ اس کو ختم کرے آج کی اس نشست کے اندر۔ اگرچہ آج کی نشست ذرا کل کے مقابلے میں، پہلے کے مقابلے میں ذرا لمبی ہوگی، لیکن اگر اس کو ادھوری چھوڑے تو مزہ نہیں آئے گا۔ اس وجہ سے آج ساتھی ذرا اس لمبی حکایت کو برداشت کرے اور انشاءاللہ مزہ آئے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ طائفہ دزدانی عرب برسر کوہ نشست بود، و منفذی کارواں بستہ، و رعیت بلداں از مکائد ایشاں مرعوب، و لشکر سلطان مغلوب۔ بحکم آنکہ ملاذ منی از قلہ کوہ گرفته بودند، و ماوائے و ملجائے خود کردہ، مدبران ممالکی آن طرف در دفع مضرت ایشا مشاورت کردند کہ اگر این طائفہ بری نسق روزگار مداومت نمائند مقاومت ممتنع گردد۔ شیخ سعدی صاحب فرماتے ہیں کہ طائفہ گروہ کو کہتے ہیں، جماعت کو کہتے ہیں۔ دزدان، دزد کی جمع چور۔ عرب کے چوروں کی ایک جماعت برسر کوہ، ایک پہاڑ کی چوٹی کے اوپر نشستہ بود، بیٹھی ہوئی تھی۔ وہ منفذ کارواں، اور قافلوں کا جو منفذ تھا، راستہ تھا، بستہ، روکا ہوا تھا۔ کارواں قافلے والے جاتے تھے تو اس کو لوٹتے تھے۔ ورعیت بلداں، اور شہروں کے عوام از مکائد ایشا، ان کے مکروں سے، ان کی سازشوں سے مرعوب، پریشان تھے، ڈرے ہوئے تھے۔ و لشکر سلطان، اور بادشاہ کی فوج مغلوب تھی، بحکم آن کے، اس وجہ سے کہ ملاذ منی مضبوط پناہگاہ از قلہ کوہ گرفتہ بودن، پہاڑ کی چوٹی سے انہوں نے پکڑا ہوا تھا۔ پہاڑ کی چوٹی سے ایک مضبوط پناہگاہ انہوں نے قبضہ کیا ہوا تھا۔ وہ ماوائے و ملجائے خود کردہ، اور اپنا ٹھکانہ بنایا ہوا تھا۔ ان کو ایک مضبوط جگہ ٹھکانہ مل گیا تھا۔ مدبران ممالک کے آن طرف، اس طرف کے ممالک کے ہوشیار لوگ اور منصوبہ بنانے والے لوگ، در دفع مضرت ایشا، ان کی تکلیف دفع کرنے کے بارے میں مشاورت کردن، مشورہ کیا، اور کہا کہ اگر این طائفہ بری نسق، اگر یہ جماعت اسی طریقے سے روزگار مداومت نمائند، زندگی کو دوام دے، یعنی زیادہ دیر تک اس طریقے سے چلتا رہے، یہ جماعت چلتی رہے، تو مقاومت ممتنع گردد، پھر ان کا مقابلہ مشکل ہو جائے گا، ممتنع ہو جائے گا۔ شعر دیا ہوا ہے، مثنوی ہے۔ درختے کہ اکنو گرفت است پائے، بنیروے شخص بر آید ز جائے، وگر همچنا روزگار حلی، بگردونش از بیخ بر ناگسلی، سر چشمہ شاید گرفتن بمیل، چو پر شد نشاید گذشتن بپیل۔ سبحان اللہ۔ شیخ سعدی صاحب فرماتے ہیں، درختے، وہ درخت کے اکنو گرفت اس پائے، کہ جس نے ابھی ابھی جڑ پکڑی ہے، ابھی ابھی اگا ہے درخت کوئی پودا، بنیروے شخص سے، ایک شخص کی طاقت سے، برآیت زجائے، وہ اپنی جگہ سے نکل سکتا ہے، وہ درخت مضبوط نہیں ہوتا۔
وگر ہم چنا روزگارے ہلی، اور اگر اسی طریقے سے تم اس کو دوام دو، اس کو جانے دو، اس کو روک چھوڑ دو، بگردونش از بیخ بر نہ گسلی، تو پھر بیل کی گاڑی کے ذریعے سے بھی اس کی جڑ نہ نکال سکو گے۔ شروع میں اس درخت کو نکالنا، ایک آدمی اس کو آسانی سے نکال سکتا ہے، لیکن جب وہ درخت مضبوط ہو جاتا ہے تو پھر بیل کی گاڑی کی طاقت سے بھی اس کو ہٹا نہیں سکتے ہو۔ سر چشمہ شاید گرفتن بمیل، چشمے کا منہ، چشمے کا سر بند کیا جا سکتا ہے بمیل سوئی کے ذریعے سے بھی، یعنی ابھی جو چشمہ نکلنا شروع ہوا ہے تو اس کو آپ سوئی کے ذریعے سے بند کر سکتے ہیں، لیکن چوپر شد، جب وہ چشمہ پر ہو جاتا ہے اور وہ جاری ہو جاتا ہے، نہ شاید گزشتن بپیل، تو پھر پیل اصل میں فیل ہے، ہاتھی کو کہتے ہیں، پھر آپ اس کو ہاتھی کے ذریعے سے بھی بند نہیں کر سکتے، یعنی اگر آپ اس کے سامنے ہاتھی بھی کھڑا کر دے تب بھی اس پانی کو آپ بند نہیں کر سکیں گے۔ اس لیے اس کی روک تھام ہونی چاہیے ابھی سے۔ اگر اس کی ابھی روک تھام نہیں کی گئی ان چوروں کی تو پھر ان کا مقابلہ مشکل ہو جائے گا۔ سخن بری مقرر شد، فیصلہ اس بات پر ہوا کہ یکے را بتجسس ایشا برگماشتن، کہ کسی ایک شخص کو ان کی جاسوسی کے لیے مقرر کیا جائے، و فرصت نگاہ میں داشتن، اور جاسوسی کا موقع حاصل کرے، تا وقتے کی برسری قوم راندہ بود، یہاں تک کہ جب یہ چور لوگ کسی قوم کے اوپر حملہ کرے، وہ مقام خالی ماندہ، اور ان کی جگہ خالی رہ جائے، تنے چند مردان واقع دیدہ و جنگ، تو کچھ تجربہ کار جنگ کے تجربہ کار بندوں کو ازمودارا، اور اس طریقے سے تجربہ کار کو بفرستادن انہوں نے بھیجا، تا درشاب جبل پنہا شدن، کس لیے بھیجا؟ تاکہ پہاڑ کی چوٹی میں وہ چھپ جائے، شبنگاہے کے ایک رات کے دوزداں باز آمدن، جب چور واپس آئے، سفر کردہ وغارت آوردہ، سفر کر کے اور لوٹ مار کا سامان لا کر، صلاح آستن بکشتادن، اور اسلحہ اپنے جسم سے اتار دیا، و رخت غنیمت بنہادن، اور لوٹ مار کا مال جب انہوں نے رکھا، تو نخستین سب سے پہلے دشمنے کے برسر ایشا تاخ، سب سے پہلا دشمن جو ان کے اوپر دوڑا، خواب بود، وہ خواب تھا، یعنی سب سے پہلے ان کے اوپر خواب نے حملہ کیا، ان کو نیند آ گئی۔ چنداں کے پاسے اشب بگزشت، جب رات کا کچھ حصہ گزر چکا، شعر دیا ہے، قرص خورشید در سیاہی شد، یونس اندر دہان ماہی شد، سورج کی ٹکیا تاریکی میں ڈوب گیا، تو یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے، یعنی جب اندھیرا چھا گیا مغرب کے وقت، شام کے وقت، تو اس وقت یونس علیہ السلام مچھلی کے پیٹ میں چلے گئے۔ تو اس طریقے سے جب ان کے اوپر بھی اندھیرا آ گیا تو ان کی شامت آ گئی۔ مردان دلاور از کمین گاہ بدر جستن، بہادر لوگ اپنی کمین گاہوں سے، پناہ گاہوں سے نکل آئے، و دستی یگاں برکتف بستند، اور ان چوروں میں سے ایک ایک کے ہاتھ ان کے شانوں کے ساتھ، کندھوں کے ساتھ باندھے،
بامداداں بدرگاہ ملک حاضر آوردن اور بادشاہ کے دربار میں ان کو حاضر کیا. ہمارا بکشتن فرمود. بادشاہ نے سب کو قتل کرنے کا حکم دیا. اتفاقاً در آمیا، اتفاقی طور پر ان کے درمیان جوانی بود، ایک نوجوان تھا کہ میوہ انفوان شبابش نو رسیدہ، جو کہ جوانی کو نہیں پہنچا ہوا تھا. خلاصہ اس کا یہ ہے کہ جوانی کے پل کو وہ نہیں پہنچا ہوا تھا، یعنی ابھی ابھی وہ نوجوان تھا، جوانی کو نہیں پہنچا تھا پوری طرح. وہ سبز گلستان ازارش نو دمیدہ، اور اس کے رخسار کے باغ کی جو سبزی ہے وہ ابھی ابھی اگی تھی، یعنی ابھی ابھی اس کی تھوڑی سی داڑھی آ گئی تھی. ان میں سے ان چوروں میں سے ایک بچہ تھا. یا کہ از وزیرا پائے تخت ملک را بہت سادات، تو بادشاہ کے وزیروں میں سے ایک وزیر نے بادشاہ کے تخت کو بوسہ دیا. وروئی شفاعت برزمین ہاتھ، اور سفارش کا چہرہ زمین کے اوپر رکھا، یعنی سفارش کی. وہ گفت اور کہا ای پسر ہم چنا از باغ زندگیانی بر نخورداست، کہ اس بچے نے زندگی کے باغ سے پھل نہیں کھایا ہے. وہ از ریعان جوانی تمتو نہ یافتہ، اور جوانی کے پھلوں سے میووں سے اس نے فائدہ نہیں اٹھایا ہے. توقع بکرم و اخلاقی خداوندی آنس، جناب کے کرم اور اخلاق سے امید رکھتا ہوں کہ ببخشیدنی خون او بربندہ منت نہیں، کہ اس بچے کو معاف کر کے بندہ کے اوپر احسان کرے. ملک رو عزیز سخن درہم آورد، بادشاہ نے اس بات سے منہ پھیر لیا. وہ موافق رائے بلندش نیامد، اور اس کے موافق اس کی رائے جو ہے اس کے موافق نہ ہوئی، یعنی اس کو یہ رائے پسند نہ آئی کہ اس کو معاف کیا جائے. وہ گفت اور کہا پری تو نے کا نگیرد ہر کی بنیادش بدست، تربیتی نہ اہل را چو گردگا بر گنبت است. پرتوئی نے کا نیک لوگوں کی طبیعت اور خصلت نگیرت حاصل نہیں کر سکتا، ہر کی بنیادش بدس، ہر وہ آدمی جس کی بنیاد بری ہو. جس کی بنیاد بری ہے تو وہ نیک لوگوں کی فطرت اور خصلت قبول نہیں کر سکتا. بالکل اس طریقے سے تربیت نہ اہل آدمی کو تربیت دینا ایسا ہے جیسا کہ گنبد کے اوپر اخروٹ رکھنا. گنبد کے اوپر اخروٹ رکھنا کتنا مشکل کام ہے. تو اس طریقے سے جس کی فطرت خراب ہو تو اس کی تربیت کرنا جو ہے وہ اس طریقے سے ناممکن ہے اور محال ہے. لہٰذا اس کو چھوڑنا نہیں چاہیے، اس کو قتل کرنا چاہیے. بادشاہ نے کہا. وزیر کی رائے اس کو پسند نہ آئی. نسل و بنیادی اینا منقطع کردن اولا ترست، ان کی نسل و بنیاد کو ختم کرنا زیادہ مناسب ہے کہ آتش کشتن و اخگر گذاشتن و افعا کشتن و بچائش نگاہ داشتن کار خردمندہ نیز زبردست بات کی. فرمایا کہ اس کی نسل کو بنیاد کو ختم کرنا زیادہ مناسب ہے، اس لیے کہ آگ کو بجھانا اور اس کے آگ کا جو راگ ہے راگ کو چھوڑ دینا، اور اس طریقے سے سام کو قتل کرنا اور اس کے بچے کی حفاظت کرنا، یہ عقل مندوں کی بات، عقل مندوں کا کام نہیں ہے. اس لیے اگر آپ آگ بجھاتے ہیں تو اس کے جو راگ ہے اس کو بھی ختم کرنا چاہیے، اور اگر آپ سام کو قتل کرتے ہیں تو اس کے بچے کو بھی نہ چھوڑو، ورنہ وہ بچہ بھی کل کو سام بن جائے گا. اس لیے اس
نوجوان لڑکے چور کو جو ہے وہ نہیں چھوڑنا چاہیے. ابرگر آب زندگی بارد ہرگز از شاخ بید بر نخوری با فرویا روزگار مبر کز نئے بوریا شکر نخوری. قطع دیا ہوا ہے. ابر مانا بادل گر آب زندگی بارد، بادل اگر زندگی کا پانی برسائے، ہرگز اشاخ بید برنخوری تو ہرگز بید کے درخت سے پھل نہ کھاؤ گے. یعنی بارش جتنی بھی برس جائے نا، بید ایک درخت ہے جس میں پھل نہیں ہوتا، تو آپ بید درخت سے پھل نہ کھا سکو گے. بارش جتنی بھی اس کے اوپر برسے اس سے پھل پیدا نہیں ہو سکتا. بافرو مایا روزگار مبر، بیوقوفوں کے ساتھ زندگی نہ گزارو کہ از نئے بوریا شکر نہ خوری، کہ تم بوریا درخت سے شکر نہ کھا سکو گے، گڑ نہ کھا سکو گے. جو بوریا کا درخت ہے، نرکل کا درخت ہے، وہ شکل میں بالکل گنے کی طرح ہے، لیکن اس سے آپ گنے کا کام نہیں لے سکتے ہو، آپ اس سے شکر نہیں کھا سکتے ہو. وزیر این سخن بشنید، وزیر نے یہ بات سنی، و تون و کرہن، اور پسند ناپسند، یعنی چاہے نہ چاہتے نہ چاہتے بپسندید، بادشاہ کی بات کو اس نے پسند کیا کہ ٹھیک ہے بس جناب جب نہیں چاہتے، میری رائے سے موافق نہیں ہے تو قتل کر دیا جائے اس کو. وہ برحسن رائے ملک افری خواند، اور بادشاہ کی رائے کی اچائی کے اوپر شاباز کہا. و گفت، اور کہا، آنچ خداوند دام ملک کو فرمود، اور کہا کہ جو بادشاہ سلامت نے فرمایا عین صواب بس بالکل ٹھیک ہے. و مسئلہ بے جواب، اور مسئلہ بالکل بے جواب ہے کہ اگر در صحبت بدا تربیت یافتے تینت ایشا گرفتے، کہ اگر در صحبت بدا تربیت یافتے، اگر ان بروں کی صحبت میں، در صحبت آبدا ان بروں کی صحبت کے اندر تربیت یافتے، تربیت پاتا، تینت ایشا گرفتے، تو ان کی طبیعت حاصل کرتا، وہ یکی از ایشا شدے، اور ان میں سے ایک ہو جاتا. اما بندہ امیدوار است، یعنی یہ تو ابھی بچہ ہے نا، یہ تو بچہ ہے ابھی، اور ان چوروں کے ساتھ جو ہے ان کی زیادہ زندگی نہیں گزری ہے. اگر ان کے ساتھ اس کی زندگی گزر جاتی تو ان کی بری جو ہے وہ طبیعت حاصل کر لیتا، لیکن ابھی زیادہ وقت اس نے ان کے ساتھ نہیں گزارا ہے، تو ممکن ہے کہ اس کی تربیت جو ہے وہ اچھی ہو جائے. اما بندہ امیدوار است، لیکن بندہ امیدوار ہے کہ بصحبت صالحہ تربیت پذیرت، کہ نیک لوگوں کی صحبت کی وجہ سے تربیت حاصل کرے. وہ خوئی خردمندہ گیرت، اور عقل مندوں کی فطرت حاصل کرے کہ ہنوز فلس، کہ ابھی بچہ ہے. وہ سیرت بغی و اناد، اور بغاوت اور دشمنی کی سیرت، اس قوم کی دشمنی اور اناد کی سیرت درو متمکن نہ شدہ، اس کے اندر پکی نہیں ہوئی ہے، پختہ نہیں ہوئی ہے. ودر حدیث است، اور حدیث مبارک کے اندر ہے، کل مولود یولد علی الفطرت، ہر بچہ پیدا ہوتا ہے فطرت کے اوپر، فطرتی اسلام کے اوپر. فابواہ یہودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، تو اس کے والدین اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، نصرانی بنا دیتے ہیں، اور مجوسی بنا دیتے ہیں. تو بچہ تو مسلمان ہوتا ہے، لیکن اس کو پھر والدین بنا دیتے ہیں
کبھی اس کو یہودی بنا دیتے ہیں، کبھی نصرانی بنا دیتے ہیں، کبھی مجوسی بنا دیتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ بچہ ہے، اس کی فطرت اچھی ہے، اب اس کو جیسے بنایا جائے گا وہ بن جائے گا۔ کہتا بسر نوح بابدا بنشیز خاندان نبوتش گم شد، سگی اصحاب کہف روزے چند پیے نیکاں گرفت مردم شد۔ بسر نوح علیہ السلام کا بیٹا بابدان بنشیز بروں کے ساتھ بیٹھا، خاندان نبوتش گم شد، اس کی نبوت کا خاندان گم ہو گیا۔ نوح علیہ السلام کا بیٹا برے لوگوں کے ساتھ بیٹھا تو اگرچہ اس کا خاندان نبوی خاندان تھا تو اس خاندان نے بھی اس کو نہ بچایا۔ سگی اصحاب کاف روزے چند، اصحاب کاف کا کتا چند دنوں پیے نیکاں گرفت، نیک لوگوں کی کا ماحول پایا، مردم شد تو وہ انسان بن گیا، یعنی اس کے ساتھ سلوک وہی ہوا جو انسانوں کے ساتھ ہوا۔ یہ وزیر کی دلیل ہے۔ تو اس نے کہا کہ اس طریقے سے یہ بچہ جو ہے اگر نیک لوگوں کی صحبت میں اس کو رکھا جائے تو وہ نیک ہو جائے گا۔ ای بگفت، بادشاہ نے یہ کہا، وطائفہ ازن دمائے ملک، ایک گروہ، ایک جماعت بادشاہ کے ہم نشینوں میں سے بشفات یار شدن، اس سفارش میں اس کے دوست ہو گئے، یعنی اور وزیروں نے بھی اس کی تائید کی۔ تا ملک، یہاں تک کہ بادشاہ اثر خونی اس کا خون درگزشت معاف کر دیا۔ وگفت، اور کہا، بخشی دم، میں نے معاف کر دیا، اگرچہ مصلحت نہ دیدم، اگرچہ مجھے کوئی مصلحت نظر نہیں آتی۔ ٹھیک ہے، میں اس رائے کے میں آپ کے ساتھ متفق تو نہیں ہوں، لیکن جب آپ سب وزیر کہتے ہیں تو ٹھیک ہے، بس میں نے بھی فیصلہ کر لیا کہ چلو اس کو معاف کر لیا جائے۔ اچھا جی، فی الجملہ پسر را بنازو نعمت براوردن، بچے کو نازو نعمت میں رکھا، وہ استاذ ادیب برابر تربیتی او نصب کردن، اور ایک ادیب استاد اس کی تربیت میں مقرر کیا، تا حسنی خطاب و رد جواب و آداب خدمتی ملوکش در آموختن، تاکہ اچھا تخاطب، یعنی لوگوں سے بات کرے تو بات کرنے کا اچھا طریقہ اس کو سکھائے، جواب دینے کا اچھا طریقہ اس کو سکھائے، اور بادشاہوں کی خدمت کے آداب اس کو سکھائے۔ و در نظر ہم گناہ پسند آمد، بارے وزیر الشمائل او در حضرت سلطان شمام می گفت، ایک دفعہ وزیر نے اس بچے کی تعریف میں، اس کی خوبیوں میں بادشاہ کے سامنے کچھ کہا کہ تربیت عاقلہ درو اثر کرداز، کہ عاقل لوگوں کی تربیت نے اس کے اندر اثر پیدا کیا ہے، وجہل قدیم از جبلت او، اور پرانا جہل اس کی طبیعت سے، اس کی فطرت سے بدر بردہ نکل گئی ہے۔ ملک را عزیز سخن تبسم آمد، بادشاہ کو اس بات سے ہنسی آئی، وہ گفت اور کہا، عاقبت گرگ زادہ گرگ شود، گرچہ با آدمی بزرگ شود، بیڑیا کا بیٹا بچہ بیڑیا ہوتا ہے اگرچہ وہ آدمی کے ساتھ بڑا ہو جائے۔ بیڑیا ہوتا ہے اگرچہ انسان اس کو پالے، پوری زندگی جو ہے وہ انسان کے ساتھ گزارے تو بھی وہ بیڑیا ہی ہوگا، اس کو آپ یہ نہیں کہہ سکتے کہ یہ انسان بن گیا۔ تو یہ سمجھ لو یہ چور ہی ہے، چور۔ سال 2 بری برآمد، 2 سال اس کے اوپر گزرے۔ طائفہ اوباش محلت درو پیوستن، محلے کے اوباش لوگوں کا ان کے ساتھ تعلق پیدا ہوا، وہ عقد موافقت بستن، اور موافقت کا عقد کیا ان کے ساتھ،
یعنی ان کا آپس میں ایک قسم کا اتفاق اور اتحاد ہوا تا بوقت فرصت وزیر را و ہر دو پسرش را بکشت، یہاں تک کہ موقع پا کر اس نے وزیر کو اور اس کے دو بیٹوں کو قتل کیا، و نعمت بقیاس برداشت اور بے تحاشا مال لے گیا، و در مغارۂ دزداں بجائے پدر بنشست، اور چوروں کے غار میں باپ کی حیثیت میں بیٹھا، وہ آشی شد اور نافرمان ہوا، ملک دست تحسر بدنداں گرفت، بادشاہ نے حسرت اور افسوس کا ہاتھ دانتوں میں پکڑا، وہ گفت اور کہا، یعنی تعجب و حیرت کی شکل میں اس نے کہا، بادشاہ سلامت نے کہا، کیا کہا؟ شمشیر نیک از آہن بد چو کند کسے، تاکس بتربیت نشوت اے حکیم کس، بارہ کے در لطافت طبعش خلاف نیس، در باغ لالا روید و در شور بوم خس۔ شمشیر نیک، اچھی تلوار، ز آہن بد، برے لوہے سے، چو کنت کسے، کوئی کیسے بنا سکتا ہے؟ بھائی لوہا خراب ہے تو خراب لوہے سے آپ اچھی تلوار کیسے بنا سکتے ہیں؟ ناکس بتربیت نشوت اے حکیم کس، ناکس آدمی، اے عقلمند آدمی، ناکس آدمی تربیت سے آدمی نہیں بنتا، جو اس کی فطرت خراب ہے تربیت سے اس کی فطرت اچھی نہیں بنتی۔ بارہ کے در لطافت طبعش خلاف نیس، بارش کہ اس کی طبیعت کے لطافت کے اندر کوئی اختلاف نہیں، بارش میں کوئی خرابی نہیں، بارش کی خوبی کون تسلیم نہیں کرتا، لیکن در باغ لالا روید، باغ کے اوپر جب یہ بارش برستی ہے تو اس سے لالا نکلتا ہے، یہ قسم کا پھول ہے، وہ در شور بوم خس، اور جو شور زمین ہے، جو خراب زمین ہے، تو اسی بارش سے کیا نکلتا ہے؟ قوم خس، خراب پودے وغیرہ سے نکلتے ہیں۔ تو اس طریقے سے یہ فطرت ہے، ایک واضح و نصیحت کی بات ہے، ایک آدمی کو وہ بات فائدہ دیتی ہے، دوسرے آدمی کو وہ بات فائدہ نہیں دیتی۔ تو اس کا خلاصہ یہ نکلا کہ جس کے اندر جس کی طبیعت خراب ہو تو تربیت سے اس کو کوئی فائدہ حاصل نہیں ہوتا۔ اسی کے ساتھ اپنے دوست محمد اسلام کو اجازت دیجیے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔